نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 سے ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیچھے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں انسان کو ایک طرح سے مقصد حیات بتایا کہ انسان کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، جو نعمتیں دی ہیں، وہ سب کے سب اس لیے ہے کہ انسان اس زندگی میں اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی احکامات کی روشنی میں اللہ کی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کرے اور دنیا میں ان سے اللہ کی رضا کما لے، ایسے کام کر لے کہ اللہ اس سے راضی ہو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ انسان جس کو اللہ نے ایک عارضی اختیار دیا ہے، جب وہ اپنی خواہشات کے اصول میں اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے عدل و قسط میں بگاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں پر کیا ہوگا؟ عدل اور انصاف کا اپوزٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر انسان عدل اور انصاف کے طریقے پر نہیں چلتا تو پھر اس کا طریقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ظلم کا، ہے نا؟ ظلم کا طریقہ ہوتا ہے۔ عدل اور انصاف کے اپوزٹ کیا چیز ہے؟ ظلم ہے۔ تو جب انسان اللہ کو عدل پسند ہے، اللہ نے کائنات کو عدل سے بنایا ہے، کائنات کی ہر چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا نظام عدل کے ساتھ چل رہا ہے، تو پھر اگر انسان ظلم کے راستے پر چل جاتا ہے اور وہ ظلم کرنا اپنے لیے جیسے جائز سمجھتا ہے تو پھر اللہ کی زمین پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج جو دنیا میں اتنی زندگی مشکل ہو رہی ہے نا، جتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے دنیا میں آفتیں مچی ہوئی ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ انسانوں نے ظلم کی راہ اختیار کر لی ہے۔ اگر ہر انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر صحیح طریقے سے چلے تو دنیا میں یہ سارے جو آفتیں مصیبتیں آئی ہوئی ہیں وہ نہ ہوں، تو پھر اللہ کا عدل کا انصاف کا جو سسٹم ہے وہ بگڑتا ہے جب انسان اپنی منمانی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہلت تو دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے کہ اللہ جب چاہے جب ظالموں کو ختم کر دے اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو سزا دے۔ یہ مفہوم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ یہ چل رہا ہے، یہ ساری آیات ہمیں یہ باتیں بتا رہی ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کی آیت سے کیا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی گواہی کیا ہے کہ اللہ عدل کے ساتھ قائم ہے اور عدل کے ساتھ اس نے کائنات کو قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی یہی پسند کیا کہ وہ عدل کے ساتھ رہے اس دنیا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا لا الہ الا اللہ هو العزیز الحکیم، کہ توحید کے ساتھ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری صفت کیا لائی اللہ تعالیٰ کی؟ العزیز الحکیم۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، یہاں پر یہ مقصد ہے کہ جو اللہ خود قائم ہے انصاف پر، جو انصاف کو پسند کرتا ہے، جس نے انسانوں کو ایک مختصر سا اختیار دیا ہے دنیا میں کہ وہ اپنی من مانی کریں، باقی تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، صرف انسانوں کو اور جنوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو اگر وہ اللہ کے عدل کو قائم نہیں کریں گے تو اللہ غالب ہے، اللہ زبردست ہے، تو وہ پکڑنے پر قادر ہے، اللہ ان کو سزا دینے پر قادر ہے، اس لیے یہ صفت آئی العزیز کی۔
اور الحکیم کی صفت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مہلت دیتا ہے لوگوں کو، جو خرابی کرنے کا موقع دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو تم، اگر تم اپنی منمانی کر رہے ہو تو وقتی طور پر کر لو، تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت کسی کو بھی کچھ، ورنہ اللہ کا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اگر بڑی بڑی نافرمانیاں لوگ کرتے ہیں، بہت بہت ظلم کرتے ہیں دنیا میں، تو یہ صرف اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ایک مہلت سے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں جو کہ انسانوں کا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو گویا توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کی عدل کی صفت آئی، اور توحید کے ساتھ اللہ کے عزیز اور حکیم کی صفت آئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے تحت وہ انصاف قائم کرے، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، اور اگر اللہ نے تم کو مہلت دی ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک طرح سے مختصر سا ترجمے کے ساتھ ایکسپلینیشن ہے۔ اب ہم اگر آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ نے گواہی دی، ٹھیک ہے، لیکن کس طرح گواہی دی اس کی وضاحت کوئی نہیں ہے ان آیات میں۔ یہ آیات مختصر طور پر ہم کو بتا رہی ہیں صرف کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اپنی توحید سے آگاہ کر رہے ہیں اور اپنے قائم بالقسط ہونے سے آگاہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر کوئی بھی اس کے دلیل نہیں دی۔ تو اس کے دلائل کہاں ہے؟ قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کیسے ہمیں یہ دلائل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ گواہی، یہ آگاہ کرنا ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تم کو آگاہ کرتا ہے، لیکن کیسے آگاہ کیا ہے اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے بتاتی ہوں۔ تو قرآن میں بہت سی جگہوں پر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں قرآن میں نظام کائنات کے بارے میں آیات آئی، اور جو وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ نظام کائنات کی گواہی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے اپنے عدل کی۔ تو وہ کیسے؟ دیکھیں کائنات کی ہر چیز جو ہے ایک نظام اور ضبط کے ساتھ، اپنے خالق کی فرما برداری کے ساتھ ایک مخصوص کام میں لگی ہوئی ہے۔ کوئی چیز اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی یا بد نظمی کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ اور یہ تو بات، اس کو تو وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح سے بارش ہوتی ہے، کس طرح سے پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں، کس طرح زمین کے اندر کشش ہے کہ وہ اس کشش کی وجہ سے ہمارے لیے ایک انوائرمنٹ ہے کہ ہم چلتے ہیں صحیح طرح سے، دنیا پہ بستے ہیں۔ تو یہ ہر چیز، ایک ایک چیز کائنات کی ہمیں بتاتی ہے کہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جو آگے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کون سی آیات ہیں، ایک دو مثال کے طور پر بتاؤں گی، اس لیے کہ بے شمار آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہ کائنات کی چیزیں ہمیں گواہی دے رہی ہیں۔ اگر ہم ان پر غور کریں تو ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے نمبر 1 کہ اللہ ان کا بنانے والا صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ہر کوئی جیسے ایک چیز دوسرے کی مدد کرتی ہے، جس طرح سے دیکھیں بارش کے لیے سمندر سے پانی اٹھتا ہے، پھر بادل جمع ہوتے ہیں، پھر بادل سے برستا ہے، یعنی اس میں ہر زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز کا عمل جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم آہنگی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ ایک ہی خالق نے سب کچھ بنایا ہے۔ اگر الگ الگ خالق ہوتے تو یہ چیزیں مل جل کر کام نہ کرتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہوا کہ یہ آیات جس میں آسمان کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، چاند سورج کا ذکر ہے، یہ سب ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان کو قرآن کا علم نہ بھی ہو، اگر وہ ان چیزوں پر غور کرے کہ کس نے اس کو بنایا ہے اور کس طرح سے یہ کام کرتی ہیں، تو اس کو اللہ کے ایک ہونے، اپنے خالق کا ایک ہونے کی دلیل مل جاتی ہے، اس میں یہ مطلب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ قائم ہے، یہ کیسے دلیل ملتی ہے کہ دیکھیں چاند سورج ستارے
کوئی چیز ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتی، درخت ہے، کوئی چیز جو ہے وہ مل کر کام کرتی ہے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر کہ کسی کا حق تلفی کوئی نہیں کرتا. تو یہ ہمیں اللہ کے عدل کی بات بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کائنات کو دیکھ کے دونوں چیزوں کی دلیل ملی کہ چونکہ یہ ساری چیزیں اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتی، اپنی اپنی حد میں رہتی ہے، اور حد میں رہنا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ عدل کے ساتھ رہتی ہیں. تو اگر ہم قرآن کی آیات پر نہ غور کریں، صرف کائنات پر غور کریں، تو بھی ہمیں اللہ ایک ہے اس کی پتہ چلتا ہے، ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے، اور اللہ عدل کے ساتھ ہے اس کی دلیل ملتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں کائنات کی نشانیوں سے اس کی ہمیں ثبوت ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر کئی آیات سے ہمیں بتایا ہے، لیکن یہاں پر میں نے صرف 2 جگہوں کا کوٹ کیا ہے. ایک تو سورہ رحمان کی آیت 5 سے 8 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان. سورج اور چاند دونوں ایک حساب کے ساتھ گردش کرتے ہیں، ستارے اور درخت سب سجدہ کرتے ہیں. اور سجدہ سے مطلب یہاں کیا ہے کہ اللہ کے فرما بردار ہے. ویسے تو سجدہ یہاں سجدہ کے معنی میں بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سجدہ کرتی ہیں تو ہم بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سورج چاند ستارے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، تو ہمیں یقین ہے اس کا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں. ہمیں ان کا سجدہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن چونکہ ہمیں ایمان ہے اس لیے ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ سجدہ کر رہی ہیں، اور جو سجدہ کرتا ہے وہ ایک طرح سے اپنی فرما برداری کا ثبوت دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں ایک میزان رکھی، اور تم بھی میزان کے معاملے میں تجاوز نہ کرو بلکہ وزن کے انصاف کے ساتھ قائم کرو. تو یہ سورہ الرحمن کی ہے. اچھا، سورہ یاسین میں آیت نمبر 40 لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. یعنی کہ سب اپنی اپنی اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کی پابندی کر رہے ہیں. تو یہ تھی دلیل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 18 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے اپنے توحید کا اور اپنے عدل کا. تو یہ ہمیں اس کی ایک دلیل کہاں سے ملی؟ قرآن میں، کائنات کی چیزوں میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری قرآن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے حالات، ان کے عروج، ان کے زوال کا ذکر کیا ہے. تو یہ جو قصے ہیں پچھلی قوموں کی ہسٹری ہے، اس سے بھی ہمیں اللہ کے عدل کا پتہ چلتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، جب بھی ہم نے بار بار پڑھا کہ قومیں آئیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، ان کو خوشحالی دی، پھر وہ حد سے آگے بڑھ گئی، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور وہ اللہ کی زمین پر فساد کرنے لگیں. پھر انبیاء آئے، ان کو حق بتایا، مگر انہوں نے حق کو مانا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی جڑ کاٹ دی دنیا میں. تو یہ جو عروج اور زوال ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کو بگڑنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، ایک وقت تک مہلت ہوتی ہے کسی کی بھی کہ وہ اپنی حدود کو آگے سے آگے نکل جاتا ہے اور دنیا میں ظلم کرتا ہے، لیکن اس ظلم کو کوئی ہمیشہ کے لیے ظالم قائم نہیں رہا. کتنی بڑی بڑی قومیں آئی جو ظلم کیا انہوں نے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا عدل تھا کہ اللہ نے ان کو پکڑا اور ان کو زمین سے ان کا نشان مٹا دیا. ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے ثبوت ملتا ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ
جو ہے وہ عدل کے ساتھ اس دنیا کو چلا رہے ہیں. یہ بات کلیئر ہوئی؟ انشاءاللہ یہ پوائنٹ بھی سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ صحیح ہے. اب دیکھیں انسان کی اپنی فطرت میں گواہی رکھی اللہ نے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے، اور اس کو طبعی طور پر سچا سکون اور خوشی کیسے ملتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے اور اس کے کیے ہوئے عدل اور انصاف پر زندگی گزارنے سے. اگر جو انسان چاہے بہت مالدار نہ ہو لیکن اس کو دل میں اللہ کا ایمان ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو پوری کوشش کے جس حد تک اس سے ہو سکتا ہے اتنی کوشش کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے نا، تو ایسا شخص کبھی بھی غم سے یعنی کہ غم اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے پاس دنیا کی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں پھر بھی وہ کبھی کبھی خودکشی بھی کر لیتے ہیں نا، دنیا سے اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشی تک کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کمی تھی، عزت شہرت ہر چیز تھی، لیکن کیسے انہوں نے دنیا سے وہ اپنی زندگی کو ختم کیا. لیکن ایک سچا مسلمان ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا پیار ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں ایک سکون ہوتا ہے چاہے اس کو دنیا کی بہت سی نعمتیں نہ ملی ہو. اور دیکھیں ہمارا اندر اس بات کی گواہی دیتا ہے. آپ لوگ خود اپنے آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، جب قرآن کو بہت اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو ایک سچی خوشی دل میں محسوس ہوتی ہے کبھی آپ لوگوں کو، جو بہت ہی جیسے پیسفل قسم کا انسان کے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے نا. اور جب ہم بعض اوقات ہم جیسے پڑھتے پڑھتے قرآن سے ایک تعلق ٹوٹ جاتا ہے ہمارا وقتی طور پر، ہم دنیا کی چیزوں میں بزی ہو جاتے ہیں، تو کیا ایک بے چینی ہوتی ہے، حالانکہ ہم اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کہیں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں بہت، یا تفریح کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دل کے اندر بے چینی ہوتی ہے نا. وہ کیوں ہوتی ہے کہ اللہ نے ہماری فطرت میں سچائی رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا اندر ہمیں گواہی دیتا ہے کہ نہیں دیکھو تمہارے لیے سچی خوشی کیا ہے کہ تم اپنے اللہ واحد اللہ جو تمہارا خالق ہے اس کے فرما بردار بن کے رہو. اس کو اگر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم نے ناراض کر دے والا کوئی کام کیا ہے تو خود بخود دل پریشان ہو جاتا ہے، چاہے ہمیں وقتی طور پر اس کام میں بہت لذت محسوس ہوئی ہو، لیکن بعد میں یا ایون کرتے وقت بھی ایک دل کے اندر بے چینی اور خالش ہوتی ہے. تو یہ ہمارے اندر کی گواہی ہے کہ اللہ کی توحید اور اللہ کا عدل، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، عدل کا طریقہ پسند ہے کہ میرے بندے میرے فرما بردار بن کے رہیں. جس طرح اللہ نے چاہا ہم ایسے بن کے رہیں تو اس سے ہمارے دل میں سچی خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کہ دین کی بات پر اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اس سے ہٹنے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی اور خوشی نہیں ہوتی، اللہ کو ناراض کرنے کے بعد کوئی خوشی ان کے دل میں نہیں رہتی. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت دے اپنی کہ انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. دیکھیں آج ہمارے لیے آسان نہیں ہے بہت کہ ہم اللہ کی رضامندی کے مطابق چلیں، اور ہم چاہتے بھی ہیں مگر ہم ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لحاظ سے نہیں کر پاتے. ہمارے لیے بہت سے ہرڈلز ہیں، ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر ایسے جم جائیں کہ ہماری سچی خوشی بس اسی میں ہو سب، اور ہمارے لیے آسانی اسی میں ہو کہ اللہ کے راستے پہ ہم چلتے رہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایسا کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا ہم پر انعام ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، آمین. تو اس کی قرآن میں بھی قرآن کی آیت بھی ہمیں یہ بات بتاتی ہے. کیسے بتاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، ان کے پیروی کرنے والوں، تم سب یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت کر دو اور جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں بڑے پیار سے مخاطب کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو مخاطب کیا پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو مخاطب کیا. اور یہ ایک پیار کا انداز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم یکسو ہو کر اس دین کی طرف جم جائیں، ہم ادھر ادھر نہ ہوتے رہیں. جو ہمارے اندر جو ایک بے چینی ہے، کبھی دین پر چلتے ہیں، کبھی ہٹ جاتے ہیں، کبھی ادھر مڑ گئے، کبھی ادھر مڑ گئے، تو ہمیں یکسو بن جانا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں اس فطرت پر قائم ہونا ہے جو اللہ نے فطرت ہمیں دی ہے. وہ فطرت کیسی ہے کہ اللہ کے لیے فرما برداری کی فطرت ہے، تو ہم ایسے بن جائیں انشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلیل دی ہے. تو میں یہ ساری وضاحت میں کس لیے کر رہی ہوں کہ اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، تو میں اس کی وضاحت کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ کہاں کہاں پہ گواہی دی ہے اللہ نے. پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات وہی الہی کی شہادت. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ بندوں کو، حالانکہ فطرت پر پیدا کیا تھا، اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے، اور جو بندہ صرف کائنات پر بھی غور کرتا ہے اس کو بھی اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار رسول اور انبیاء کو بھیجا اور کتابوں بھیجے اور فرشتوں کے ذریعے وہی نازل فرمائی، جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو توحید کا سبق دیا اور دنیا میں اللہ کے عدل قائم کرنے کے قوانین بھی بھیجے. تو قرآن کو بھی اللہ نے فرقان بنا کر بھیجا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری مدد کے لیے آئی، اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ وحی جو آئی. اگر ہم قرآن میں یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں انشاءاللہ اللہ کے عدل اور اللہ کی توحید میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. اور جب ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتے ہیں تو پھر ہم اسی طریقے کو انشاءاللہ زندگی میں بھی اپنائیں گے. اور سچا عدل یہ ہے کہ اللہ خالق ہے تو پھر اس کو خالق مانے اور اس ہر بات میں ہم اس کی رضا کو سب سے آگے رکھیں انشاءاللہ. تو یہ جو ہے اتنا خلاصہ اس کا تھا گواہی کا. پھر آگے ایک آیت کا خلاصہ، پوری آیت کا خلاصہ اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی توحید اور عدل کے پر قائم ہونے کی گواہی خود بھی دی، اور اس گواہی میں فرشتوں کی گواہی اور اہل علم کی گواہی کو بھی شامل کیا. تو گویا اہل علم کو، جیسے میں نے بتایا کہ اس میں اہل علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، کیونکہ یہ بہت اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا نام بھی شامل کر لیا. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کنڈیشن لگائی کہ بس یہ تو اب گزر گیا، اب کوئی اہل علم نہیں آنا ہے. نہیں، جو بھی انسان آج بھی قرآن کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور پھر اس پر خود بھی قائم ہوتا ہے، دوسروں کو بھی دیتا ہے، تو انشاءاللہ وہ اہل علم میں آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، اہل علم میں سے بنائے، آمین. پھر اللہ نے توحید کی شہادت کے لیے انہیں خاص کر دیا اور ان کی شہادت کو اپنے فرشتوں کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ اسے توحید کی بہت بڑی دلیل قرار دیا. تو اب اس کا ایک اور سائیڈ فائدہ کیا نکلتا ہے کہ اہل علم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اہل علم بھی گواہی دے رہے ہیں، تو اس سے امام شوکانی نے یہ کہا کہ ایک تو یہ کہ یہ اہل علم وہ ہیں جو کہ قرآن اور سنت کا صحیح علم رکھتے ہوں، اور دوسرا نقطہ یہاں یہ نکلتا ہے کہ جب اہل علم ہمیں کوئی بات کہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی ان کی بات کو ماننا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو بھی ایکنالج کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ، میرے یہ بندے حق بات کہنے والے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک سائڈ کا نقطہ ہے یہاں پر کہ اہل علم کی بات کو مانا جائے. اور یہ علم کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم، ٹھیک ہے. اچھا،
اب یہ بات میں پہلے بھی واضح کر چکی ہوں کہ 2 بار اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی دی اور 2 بار اپنی صفت کے ذکر کیا. تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہو گیا ہوگا کہ پہلی بات توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی عدل کی صفت بتائی کہ اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، یعنی کہ یہ ایک طرح سے دھمکی ہے. اگر ہم اس آیت کے شان نزول کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ جو اس وفد کے لیے جو اہل کتاب آئے تھے ان کے لیے ایک دھمکی تھی کہ جو اللہ واحد ہے اور تم خود بھی اللہ کو مانتے ہو تو جان لو کہ وہ اس کی صفت عدل ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی منمانی کرو گے، تم صحیح دین کو نہیں مانو گے صرف دنیا کی خاطر، اور تم اپنا طریقے اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلو گے، تو پھر اللہ کا عدل ہے کہ وہ اللہ تم کو سزا دے. ٹھیک ہے، ایک طرح سے ان کو دھمکی تھی. اور دوسری دھمکی ان کو یہ تھی کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے، تو اللہ غالب ہے. اللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہیں پکڑ سکتا. ٹھیک ہے، تم کو اگر مہلت ملی ہے تو یہ اللہ کی حکمت ہے، ورنہ اللہ زبردست ہے اور اللہ اگر چاہے تو کسی وقت بھی کسی کو پکڑ سکتا ہے. تو یہ ایک طرح سے اگر آیات کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کے اوپر دھمکی آتی ہے اس بات کی. ٹھیک ہے، اور یہ ظاہری بات ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ قرآن کی آیات جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، تو ہمارے لیے بھی ہم میں سے آج جو بھی اس طرف جاتا ہے اپنا ڈائریکشن غلط کرتا ہے. دیکھیں آج مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، اتنے اختلافات ہیں، اتنے فرقے بازیاں ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ انسان اپنے نفس پرستی میں پڑا ہوا ہے، اور اسی کو اس آیت میں واضح کیا گیا اگلی آیت میں. ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کے بنا پر ہی اختلاف کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں جیسے کہ پچھلے سبق سے تعلق چلتا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، کیونکہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں وہ بھی تو اپنے آپ کو اللہ کے دین پر سمجھتے ہیں نا. وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم اللہ کے دین پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بات بتائی کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اصل، اور یہی دین ہے جو اس کو تمام پیغمبر لائے تھے. کوئی یہودیت یا نصرانیت کو لے کر نہیں آئے تھے کوئی بھی پیغمبر. ٹھیک ہے، یہ جو یہودی اور نصارہ اور نام ہے یہ تو انہوں نے خود بنا لیا اپنے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم کو بھی مسلمان کہا، اور ہم اس کے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ حنیفم مسلمہ، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت بتائی گئی تھی کہ وہ یکسو مسلمان تھے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو ان کے ماننے والے کیسے یہود اور نصارہ بن گئے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نزدیک تو شروع سے دین اسلام ہی تھا. ٹھیک ہے، اور اب بھی اسلام ہی ہے. تو اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی کامل ترین شکل میں اس کو پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تمہارے سامنے. اور یہ جو دین ہے یہ تمام انسانوں کو ایکچولی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کا دین اسلام ہے، شروع سے یہی دین رہا ہے. تو اور دین جو ہے یہ مکمل دین ہے. تو اب یہود اور نصارہ کا یہ کہنا کہ ہم بھی تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی جنت میں جائیں گے، تو پھر اس کی نفی یہاں پر ہے، کیونکہ وہ اگر اللہ کے صحیح دین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. دیکھیں صحیح دین کو اگر ماننا ہے تو پھر کیا کیا ماننا ہے. پہلی بات اللہ کو ایک ماننا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی توحید کو ماننا ہے. پھر دوسری بات صحیح عقیدہ دین کا رکھنا ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کو تو مانا، پھر ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا، اور نصارہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو الہ بنا دیا. تو اس طرح سے یہ عقائد، ان کے عقائد جو تھے وہ خراب تھے، بگڑے ہوئے تھے، اور آج مسلمانوں کے بہت سے عقائد بگڑے ہوئے ہیں. تو
صحیح دین میں کیا کیا چیزیں شامل ہے؟ اللہ کی توحید کا مکمل قبول کرنا، پھر اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا، ٹھیک ہے، پھر اللہ کو صرف اللہ کی عبادت کرنا، ہاں بالکل ہیرا پھیری نہیں کر سکتے دین میں، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور تمام پچھلے انبیاء پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہود اور نصارہ نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو نہیں، یہ دین نہیں ہے، پارشلی دین نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کو اللہ کے انبیاء کو اللہ کے رسول اور نبی ماننا ضروری ہے، اور ان کے میسج کو حق تھا یہ ماننا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ صحیح عقیدہ اسلام میں یہی ہے، ہم لوگوں کو، ہم سب اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں، اور ہم فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل بک دے دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن اور حدیث میں جو بھی عقائد اور اعمال بتائے گئے ان پر دل سے، زبان سے، عمل سے ایمان لانا یہ بھی دین میں شامل ہے۔ تو اس طرح سے جو ایمان لاتا ہے تو وہ پھر مسلمان ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہود اور نصارہ کو یہ ایک تنبیہ دے دی گئی، بتا دیا گیا، اور باقی سارے ظاہری بات ہے کہ آج مسلمانوں کے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ دین اسلام اصل میں کیا ہے۔ مسلمان بھی اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، تو اختلاف تو ہونا ہی نہیں چاہیے، جب سب اللہ ہی کو مانتے ہیں تو اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہاں قرآن سے دلیل ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ، دوسری جگہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ آل عمران 85 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے، اور اگر رسول اللہ قرآن کریم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے بغیر علاوہ کوئی بھی دین اگر کوئی چاہے گا تو وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں جواب ملتا ہے کہ اہل کتاب کیوں جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تمام انبیاء کو ماننا یہ شرط ہے دین میں، اسلام کی، اللہ کی مکمل فرما برداری یہی ہے کہ اللہ کے تمام رسولوں کو مانا جائے۔ پھر دوسری جگہ قرآن میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں جو ہوں میری رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ تو گویا یہود نصارہ جو بھی ہیں، مشرکین جو بھی ہیں، ان کو اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیتے ہیں اور اللہ کی توحید کو مان لیتے ہیں تو پھر وہ سچے دین پر ہے۔ کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر یہاں پر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ تمام جہانوں کے لیے، یہ سورہ فرقان میں ہے۔ پھر حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے کہ اگر کتنے بھی دنیا میں بظاہر نیک کام کر رہے ہو لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تو پھر ان کا دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ دین کی ایک شرط ہے کہ تمام انبیاء کو مانا جائے۔ پھر دوسری حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں بعثت الی الاحمر والاسود، میں احمر اور اسود یعنی تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے تمام جو بادشاہ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان سب کو
خطوط بھیج کر اطلاع بھی دی تھی اسلام کی، ٹھیک ہے، اسلام کی دعوت دی تھی. کیوں کہ یہ ضروری تھا کہ سب کو بتا دیا جائے اب کہ اب اللہ کے نبی آ چکے ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ جو ہے یہ سب کچھ، یعنی اگر تم اپنے آپ کو، اگر یہود اور نصارہ تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے دین پر ہیں، تو تم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے جب تک تم اس دین پر نہیں ہو، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ اختلافات جو ہوئے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ لوگوں کو دین سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے. جب یہود اور نصارہ کو دین بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نشانیاں بتائی گئی، تو انہوں نے یہ نہیں تھا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اللہ کے یہ آخری نبی ہے، وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، یا یہی اب یہ ان کو ماننا ہی ہمارے دین کے لیے ضروری ہے. یہ سب کچھ ان کو پتا تھا، لیکن انہوں نے کیوں اختلافات کیا کہ وہ ہر کوئی جو بھی کچھ اس کے پاس تھا اسی پر خوش تھا، وہ اسی پر قائم رہنا چاہتا تھا اور اسی میں وہ اپنی بڑائی سمجھتا تھا، ٹھیک ہے. اور آج کیا مسلمانوں میں یہ پرابلم نہیں ہے کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور جتنے بھی فرقے، اتنے بے شمار فرقے ہیں، اور ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بالکل دین سے خارج کر دیتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف چونکہ انسان کے اندر حسد ہوتا ہے، انسان کے اندر اپنی بڑائی کا منمانی ہوتی ہے، اس لیے انسان ضد کرتا ہے، ورنہ دین حق کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی بھی اصلاح کرے. آج کتنا دل ٹوٹتا ہے کہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور کتنی جنگیں ہو رہی ہیں. کہیں اسلامی پوری اتنی بڑی، اتنی مسلمان ہیں دنیا میں، لیکن کہیں سکون نہیں ہے. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے عدل سے ہٹے ہوئے ہیں. جب تک انسان اللہ کے عدل پر نہیں چلتا وہ خود بھی سکون نہیں پا سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو صحیح دین پر قائم کرے، آمین. پھر اب آگے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں تک ساری حجتیں بیان کر دی گئی، سب کچھ سمجھا دیا گیا. پھر بھی اللہ تعالیٰ اگر یہ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ان سب باتوں کے بعد پھر بھی اگر وہ آپ سے جھگڑتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع دار تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے ہم نے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو. بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روز گردانی کرتے ہیں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے. اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے. تو یہاں پر ان کو دھمکی دے دی گئی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف آپ کو بتانا ہے، تم لوگ نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اگر اہل کتاب کفر و عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا ظاہر و باطن اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور یہی حال میرے اتباع کرنے والے مسلمانوں کا بھی ہے. دیکھیں صحابہ کرام نے اسی طرح دین کو مانا تھا، بالکل پورے اخلاص سے. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کون کس مسلک پر ہے، سب کے سب ایک مسلمان تھے، سب کا دین ایک ہی تھا، اور صحیح دین تو ایک ہی ہے نا. یہ تو لوگوں نے اپنے اختلافات کر لیے جھگڑوں کے لیے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب کو کہہ دیجئے کہ تم اسلام لے آؤ گے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے، اور اگر روح گردانی کرو گے تو میرا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب تو تمہیں اللہ ہی دے گا. تم کو اللہ کو حساب دینا ہوگا. تم اگر نہیں مانو گے تو اللہ کو جواب دینا ہوگا تمہیں. اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اگر اہل کتاب کفر و عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا ظاہر و باطن اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور یہی حال میرے اتباع کرنے والے مسلمانوں کا بھی ہے. دیکھیں صحابہ کرام نے اسی طرح دین کو مانا تھا، بالکل پورے اخلاص سے. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کون کس مسلک پر ہے، سب کے سب ایک مسلمان تھے، سب کا دین ایک ہی تھا، اور صحیح دین تو ایک ہی ہے نا. یہ تو لوگوں نے اپنے اختلافات کر لیے جھگڑوں کے لیے.
پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب کو کہہ دیجئے کہ تم اسلام لے آؤ گے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے، اور اگر روگردانی کرو گے تو میرا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب تو تمہیں اللہ ہی دے گا، تم کو اللہ کو حساب دینا ہوگا، تم اگر نہیں مانو گے تو اللہ کو جواب دینا ہوگا تمہیں۔ پھر آگے بتا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ اب یہ بہت بڑی دھمکی آ گئی، اور یہاں پر چونکہ ان لوگوں کے باپ دادا کے یہ عمل تھے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی دھمکی دی، کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے عمل کو پسند کرتے تھے، اس سے ناپسند نہیں کرتے تھے۔ تو جو انسان گناہ کو پسند کرتا ہے چاہے گناہ نہیں کرتا تو وہ بھی گناہ گار ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہمیں بھی یاد رکھنی ہے کہ صرف گناہ کرنا ہی گناہ نہیں ہوتا، گناہ گار کو پسند کرنا اور دل میں خواہش رکھنا اور کہ ایسا بننے کی کوشش کرنا، یا ان کو جیسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، اور انسان خود گنہگار ہوتا ہے۔ تو آگے اب دیکھیں کہ ان کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک پہنچ گئی، اور انسان دیکھیں، انسان جو ہے نا جب غلط راستے پر چل نکلتا ہے نا، پھر کوئی انتہا نہیں ہوتی کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ گناہ جب انسان شروع کرتا ہے تو تھوڑا شروع میں اس کے دل اندر ہلچل مچتی ہے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن جب گناہ پر جم جاتا ہے نا، پھر وہ اس کو گناہ ہی اچھے لگنے لگتے ہیں، یہ اس کی سزا ہوتی ہے، اور وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انبیاء کو ناحق قتل کر دیا، ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا جنہوں نے جو ان کو اچھی بات بتانے کی کوشش کرتے تھے، یا جو انہیں برائی سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج بھی دیکھیں یہی حال ہے، آپ کسی کو برائی کو روکنے کے لیے ذرا سختی کرنے کے لیے اگر کوشش کریں تو آپ کی جان پر بنے گی۔ کوئی بھی صرف آپ، اور جو انسان اچھائی کے لیے کسی کو بلاتا ہے وہ تو خیر خواہ ہوتا ہے، اس کا مقصد اس کو ذاتی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو انسانوں کی بھلائی چاہتا ہوتا ہے۔ اور جب انسان، یہ ایک بہت بڑی سزا ہے انسان کے لیے، جب انسان نافرمانی کا راستہ چوز کرتا ہے تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، اور جب شیطان دوست بنتا ہے تو انسان کو اپنے گناہ بہت اچھے لگنے لگتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے اپنے گناہوں سے، ان کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک جگہ پہ پہنچ جاتا ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ دیکھیں جب تک ہمیں یہ ہوگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، جب تک ہم اپنے آپ کے سدھارا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آئے گی تو پھر ہم کیسے سدھریں گے نا؟ ایک غلطی کا احساس ہو جانا بھی ایک اصلاح کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ عاجزی پیدا کر دے کہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھ لیں کہ ہماری کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کرے ہم اس کو بھی برا سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہوگی اور بہت غلط بات ہوگی۔ آگے ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کنکلوژن بتا رہے ہیں کہ جو ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، ان کے کوئی مددگار نہیں، دنیا میں ان کے اعمال اس طرح ضائع ہوئے کہ اللہ نے ان کی مذمت کی، ذلیل و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور قتل کیے گئے، ان کی عورتیں اور بچے قیدی اور غلام بنا لیے گئے، ان کے اموال بطور غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کو عذاب علیم میں بدل دے گا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سچے دین پر آ گئے تو اللہ نے ان کو اتنی بڑی بڑی کامیابیاں دی کہ اس دور کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، فارس کی اور روم کی، ان سب پر اللہ نے مسلمانوں کو غالب کر دیا۔ اور جیسے جنگ بدر میں اتنی عظیم کامیابی دی تھی، ایسی بڑی بڑی کامیابی دی اللہ نے ان کو۔ آج مسلمان خود بگڑے ہوئے ہیں، خود اپنے ایمان سے ہٹے ہوئے ہیں، تو آج مسلمان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور مسلمان اپنے دلدل میں خود پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی سب کی اصلاح کرے۔ اصلاح دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم آج اپنے آپ سے کہہ دیں کہ نہیں، مجھے اپنے اوپر سخت نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے،
تو انشاءاللہ اگر ہم اپنے اوپر سخت نظر رکھیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، تو آئندہ ہم دوسروں کی بھی مدد کر سکیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا گمراہی میں آگے بڑھنے سے۔ پھر آپ ٹوٹل اوور آل ذرا سا ہم خلاصہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا آج، کہ اگر ہم ان آیات کے شان و نزول پر غور کریں تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھمکی اور ناراضگی کا اظہار ہے، جو وفد نجران کو دعوت اسلام کو پورے دلائل کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد بھی عیسائی علماء نے اس دعوت حق کو قبول نہیں کیا، تو اس وجہ سے اس بیک گراؤنڈ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر آج ہم اس آئینے میں مسلمانوں کا رویہ دیکھ لیں تو ہماری اکثریت کا جو حال ہے وہ اہل کتاب سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ پھر آج مسلمان اتنے ہی دین پر خوش ہیں جو باپ دادا نے اپنے ماحول سے ہم کو سکھا دیا۔ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے مطمئن ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نمازیں تو پڑھتے ہیں، ہم تو کوئی کسی کا جان تو نہیں لیتے، ہم کسی کا مال تو نہیں لوٹتے، تو ہم کامیاب ہیں۔ لیکن نہیں، ہمیں اتنے سے اور آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہمیں اور قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح خوشی، ہمیں رضامندی کیسے حاصل ہوگی وہ ہمیں مل جائے۔ کیونکہ قرآن کو ہماری اکثریت کس طرح لیتی ہے، ایک تو بہت سے لوگ تو قرآن کو بس گھر میں رکھتے ہیں برکت کے لیے، بہت سے لوگ صرف اگر اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو صرف پڑھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، صرف اجر و ثواب کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ اصل میں قرآن کو کیا ضرورت ہے کہ قرآن کو سیکھا جائے، سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات کے آئینے میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے ہم کو، اور پھر قرآن کو اللہ نے فرقان بنا کر نازل فرمایا ہے، یہ انسانیت کو اللہ کے قائم کیے ہوئے عدل اور انصاف کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کا سبق دینے کے لیے نازل ہوا ہے، تو ہمیں اس مقصد سے قرآن کو سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرما دے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، اپنی زندگیوں میں اس کی تعلیمات کے آئینے میں سنواریں، تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، آمین۔ اور دیکھیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے قصے ہمیں اس لیے نہیں سنائے کہ وہ کتنے برے لوگ تھے، یہ لوگ کیسے کرتے تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اپنی تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں یہ قصے صرف اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے عمل کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، آمین۔